أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير معين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد وصل الكلام إلى والعاشر أن تقع في أول جملة حالية كقوله سرينا ونجم قد أضاء فمذ بدا محياك أخفى ضوءه كل شارق. وعلة الجواز ما ذكرناه في المسألة قبلها، ومن ذلك قوله الذئب يطرقها في الدهر واحدة وكل يوم تراني مدية بيدي. گفتگو ہماری چل رہی تھی 3-4 دن سے مسوغات ابتداء بنکرہ میں. ابن ہشام انصاری نے کہا کہ نحویین میں سے کچھ نحویین نے جب گننا شروع کیا تو اتنا کم کیا کہ باعث خلل ہو گیا، کچھ نے اتنا زیادہ کیا کہ جو نہیں تو ان کو بھی شامل کر لیا. جو میری تحقیق ہے وہ یہ کہ کل کتنے موارد ہیں؟ کل 10 موارد ہیں کہ جہاں پر نکرہ کے ذریعے سے آپ ابتداء کر سکتے ہیں. 10 میں سے ہم نے 9 پڑھ دیے. آج آخری مورد کہ جہاں پہ نکرہ کو مبتدا بنا سکتے ہیں. آخری مورد 10واں مورد کیا؟ ان تقع، یہ نکرہ واقع ہو. تقع کا فاعل نکرہ، ان تقع النکرۃ تعویل مصدر کر کے ہو جائے گا وقوع النکرۃ، نکرہ کا واقع ہونا فی اول جملۃ حالیۃ، جملہ حالیہ کی ابتداء میں. ایسا نہیں کہ جملہ حالیہ کے آخر میں آ جائے، بلکہ جملہ حالیہ کے شروع میں اگر نکرہ آ رہا ہے تو اس نکرہ کو آپ لوگ مبتدا بنا سکتے ہیں. اس نکرہ کے ذریعے سے ابتدا کرنا جائز ہے. یسوغ مصوغ ابتدا بنکرہ کیا ہے؟ نکرہ کا جملہ حالیہ کے شروع میں آ جانا. کہہ رہے ہیں جیسے کہ شاعر کا قول ہے. شاعر کا قول کیا ہے؟ سرینا ونجم قد اضاء. ہم نے جو ہے کہ سرینا کا کیا ترجمہ ہے؟ ہم نے جو ہے رات بسر کی، ونجم در حالہ کے ستارہ جو ہے وہ قد اضاء، وہ روشنی کر رہا تھا، اپنی روشنی سے وہ کیا روشن کر رہا تھا. رات کو ہم نے کیا سیر کی، گھر سے نکلے باہر 1-2 لڑکوں کے ساتھ کہ چلو تھوڑا سا ہو گیا چکر لا کے ہوتا ہے اس طرح، تو کہہ رہا وہ ستارہ کیا روشن کر رہا تھا. فمذ بدا محیاکی، جیسے ہی تیرا چہرہ روشن ہوا. محیاکی یعنی کیا؟ یعنی اگر پنجابی بولے تو مکھڑ ہے، مکھڑا، تیرا مکھڑا جو نکلا تو پھر کیا ہوا؟ اخفا ضوءہ، تیرے مکھڑے نے کیا کیا؟ ہر جو ہے وہ چمک دینے والی، یعنی کہ اس وقت چاند بھی تھا رات میں اور ستارے تھے بہت سارے. جیسے ہی تیرا چہرہ لیا کے کھیتوں کے پیچھے سے نکلا تو اس نے ہر جو ہے وہ روشنی دینے والی روشنی کو کیا کر دیا؟ اخفا، مخفی کر دیا. اتنا خوبصورت چہرہ تیرا، آفرین تیرا چہرہ ہے. وعلت الجواز ما ذکرناه فی المسألة قبلها. صفات سمجھ آیا شیر؟ شاہد مثال کیا ہے؟ شاہد مثال یہاں پہ ونجمن میں یہ واو حالیہ ہے اور نجمن یہاں کیا حال کے شروع میں آ گیا. ہم نے کیا رات بسر کی، ونجمن در حالہ کے سورج کیا قد اضاء، اور سورج بول رہا ہوں ستارہ کیا تھا؟ قد اضاء، بتحقیق روشنی دے رہا تھا. قد پہلے ماضی بتحقیق کے معنی میں. اضاء کون سا صیغہ ہے؟ غضنفر، شیخ غضنفر صاحب. اضاء ہے جی آغا نجف ہے کیا ہے؟ اصل میں کیا تھا؟ آغا ابرار، ایک منٹ بول کے آغا شفاعت آپ بتائیں.
اضاء کون سا صیغہ ہے؟ مصدر ہے اگر آپ بتائیں اصل میں کیا تھا؟ اضاء، احسنت، اقوامہ کے وزن پہ بات واضح ہو رہی ہے؟ ہفت اقسام میں کیا ہوا؟ صرف اجوف ہے، محموز اللام اور اجوف. وعلت الجواز کہہ رہے ہیں ادھر علت کیا ہے جواز کی؟ جواز کی علت کیا ہے ادھر؟ ما ذکرناہ فی المسألۃ قبلہا، کہہ رہے ہیں جو پچھلے مسئلے میں ہم نے علت ذکر کی وہی علت کیا بولے یہاں پر بھی ہے. وہ کیا ہے؟ وہ علت کیا ہے جو پہلے مسئلے میں ذکر کی ہم نے؟ ما ذکرناہ فی المسألۃ قبلہا، کیا ہے بتائیے؟ ہاں اذا فجائیہ والے مسئلے میں علت کیا ذکر کی تھی آغا شوکت؟ علت یہ کہ عادتاً جو ہے نا حال خالی نہیں ہوتا اس سے. یہاں پر بھی کہہ رہے ہیں جواز کی علت وہی ہے، حال ہے لیکن علت جواز کیا وہی ہے. مثلا کیا انسان جب رات میں گھر سے باہر نکلتا ہے تو عادتاً ستارے ہوتے ہیں اوپر آسمان پر، ہوتے نہیں ہوتے؟ سارے نہیں ہوتے، ایک نہ ایک تو کہیں نہ کیا ہوتا ہے، چھپا ہوتا ہے بادلوں کے پیچھے. بات واضح ہو رہی ہے؟ ستارہ عادتاً کیا بولے آسمان پر رات کے وقت ہوتا ہے، یہ لکھنے بات ہے میں اشتباہ نہ ہو. وعلت الجواز، علت جواز کیا جو پچھلے مسئلے میں اذا فجائے میں کیا ہے تھی؟ لا توجب العادہ اللہ یخل الحال. ادھر بھی کیا لا توجب العادہ اللہ یخل الحال من ان یکون نجم طالع فی اللیل، طالعۃ فی اللیل، نجم کیا ہوتا ہے؟ طلوع کرنے والا ہو رات میں، یا موجودۃ فی اللیل، موجود ہوتا ہے رات میں. ومن ذلك قولو، کہہ رہے ہیں اسی میں سے اول جملے حالیہ میں نکرہ کا جنا اور مبتدا بننا، اسی میں سے شاعر کا قول الذئب یطرقها فی الدہر واحدۃ وکل یوم ترانی مدیۃ بیدی. یہ جو بکواس شعر کا ترجمہ نہیں کرنا چاہیے، کوئی اچھا شعر ہو، محبوبہ کا، لیلا کا ترجمہ بھی کریں. بات حاضر نہیں رہی ہے آگے کون ہے؟ اب اس کا کیا ٹائم بھیڑیے کا شعر ہے، اس سے ہمارے کیا تعلق ہے؟ کوئی تعلق نہیں. وَكُلَّ يَوْمٍ تَرَانِي مُدْيَةٌ بِيَدِي، ہر دن کیا ترانی تم دیکھتے ہو مجھے، در حالہ کہ مدیتن بیدی، میرے ہاتھ میں کیا ایک مدیہ، مدیہ کی کیا معنی؟ چھری ہے. ہر کیا دیکھتے ہو؟ وَكُلَّ يَوْمٍ تَرَانِي، ہر دن کیا دیکھتے ہو کہ ہاتھ میں کیا چھری ہے. یہاں پہ شاید مدیتن نکرہ، کیسی چھری نہیں پتہ، مدیتن کیسی چھری کیا نہیں معلوم. مدیتن نکرہ کیا ہو گیا؟ مبتدا ہو گیا، اور یہ کیا یہ حال ہے در حالہ کے وکل یوم ترانی، حال کون ہی کیا ہوتا ہے؟ مدیتن بیدی. تو یہاں پہ مدیتن نکرہ مبتدا بن گیا ہے. بات واضح ہو رہی ہے؟ وبہذا یعلم ان اشتراط النحویین، نحویین کا شرط لگانا، کہہ رہے بہذا، حالہ کا مشار الیہ کیا ہے؟ ای بمجیء النکرہ فی اول جملۃ الحال مبتدأ، کہ نکرہ کا جملہ حالیہ کے شروع میں آ جانا، مبتدا بن جانا. اس بیت میں جو شعر گزر گیا مدیتن کے اندر، اس سے کہہ رہے ہم نے جان لیا ان اشتراط النحویین وقوع النکرۃ بعد واو الحال لیس بلازم. نحویین میں سے بعد نے بولا کہ واو حالیہ کے بعد آئے گا تو کیا اس نکرہ کو مبتدا بنا سکتے ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں اس قسم میں کوئی شرط نہیں ہے، جملہ حالیہ کے شروع میں ہو، واو حالیہ ہو یا نہ ہو. مطلب واضح ہو رہا ہے آقا؟ نحویین نے بعد نے کیا بولا؟ نحویین نے بلکہ اکثر نے کیا بولا کہ واو حالیہ کے بعد اگر نکرہ آ جائے اس میں نکرہ، تو اس میں نکرہ کو مبتدا بنا سکتے ہیں. ابن حشام انصاری کہہ رہے ہیں یہ جو شعر ہے کون سا شعر؟ چھری والا شعر، مدیتن والا شعر. یہاں پہ مدیتن کوئی واو حالیہ کے بعد ہے نہیں ہے، تو کیونکہ واو حالیہ کے بعد نہیں ہے یہ، اس سے یہ بات سمجھ آ گئی کہ جملہ حالیہ کے شروع میں آ جانا، اول جملہ حالیہ میں آ جانا مجوز ابتداء بنکرہ ہے. واو حالیہ وغیرہ کی شرط نحویین نے ایسی لگائی ہے، لیس بلازم، کوئی لازم نہیں ہے.
ونظیر هذا الموضع قول ابن عصفور، ابن عصفور کا قول کہہ رہے اسی کے نظیر ہے. جس طرح ہمارا مسئلہ ہے نا، کیا مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ نحویین نے کیا بولا کہ اول واو حالیہ کے بعد ہو. حقیقت میں کیا ہے؟ جملہ حالیہ کے شروع میں آنا. ابن شام کہہ رہے ہیں واو حالیہ کے بعد آنا کوئی مسوغ نہیں ہے، بلکہ جملہ حالیہ کی ابتدا میں آ جانا یہ مسوغ نکرہ، ابتدا میں نکرہ ہے. ابن عصفور نے اپنی جو کتاب شرح جمل ادھر آ کے بولا کہ انا کو انا کب پڑھتے ہیں؟ کتنے مورد ہیں آغا عدیل؟ شرح عامل کے اندر کتنے مورد ہیں؟ قول کے بعد نہ پڑھا جاتا ہے. کل مورد کتنے تھے؟ کتنے تھے مجتبی؟ 11 ایسے مورد ہیں کہ جہاں پہ انا کو انا پڑھا جاتا ہے. اب یہ جو گن رہے ہیں شرح جمل رسول نے کہا کہ جو ہے وہ ابن عصفور نے کیا کہا؟ دیکھیں ابن عصفور نے کیا کہا. قال ابن عصفور فالموضع الذي تكسر فيه ہے وہ مورد کے جہاں پہ انا کو کسرہ دیا جاتا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ اذا وقعت مبتدا، جب ابتدا میں آ جائے ایک، واذا كان في خبر اللام، خبر میں لام و یاء کے اندر گزر گئے. یہ نحو علمت ان زیدا لقائم. تیسرا مورد کیا ہے؟ وبعد واو الحال. یہ عبارت ہے شرح جمل کے اندر عبارت کیا ہے؟ وبعد واو الحال. ابن حشام کیا کہہ رہے ہیں؟ ابن حشام کہہ رہے ہیں نہیں مسئلہ سمجھے دقیق ہے. ابن حشام کہہ رہے ہیں یہ جو ابن عصفور کی عبارت ہے یہ ہمارے مسئلے کی طرح ہے. یعنی کیا؟ یعنی کہ جس طرح یہاں پہ واو حال کے بعد آنا شرط نہیں ہے، اول جملے حالیہ کے شروع میں آ جانا مسوغ ابتدا میں نکرہ ہے، ویسے ہی انا کو انا پڑھنے کے لیے کیا بتائے؟ جملے حالیہ کے شروع میں آ جانا. لیکن ابن عصفور نے کیا کہا؟ واو حال. بات آ نہیں ہو رہی؟ وہ کیا وہی نحوین کا اشتباہ ہے. وہ ہونا کیا چاہیے؟ جملے حالیہ کے شروع میں واو حال شرط نہیں ہے، تو انا کے لیے بھی واو حال شرط نہیں ہے، بلکہ انا کیا ہے؟ جملہ حالیہ کے شروع میں آ جائے تو اس کو انا پڑھیں گے، کسرہ دے کے پڑھیں گے. مطلب واضح ہوا؟ صار واضح؟ ونظیر هذا الموضع، کہہ رہے اس موضع کی طرح یہ بھی ہے قول ابن عصفور فی شرح جمل تکسر انا اذا وقعت بعد واو الحال. انا و کسرے ہوتے ہیں کب؟ جب یہ واو حال کے بعد داخل ہو جائے. وانما الضابط، خود کہہ رہے ہیں وانما الضابط، ضابط یہ قانون کلی کیا ہے دونوں مسئلوں میں؟ انما حصر کر رہا ہے. قانون اور قاعدہ کلی کیا ہے؟ ان تقع فی اول جملۃ حالیۃ وقوع النکرہ یا وقوع ان فی اول جملۃ حالیۃ. اس نکرہ کا واقع ہو جانا جملے حالیہ کی ابتدا میں یہ قانون ہے. واو حالیہ کی بات نہ نکرہ کے اندر ہے نہیں انا میں ہے. کون کہہ رہی ہے؟ ابن حشام انصاری کہہ رہے ہیں. بدلیل قول تعالیٰ، کہہ رہے خداوند کریم کے اس آیت کو دلیل بناتے ہوئے، یہ آیت دلیل ہے اس بات کے لیے کہ اس آیت کے اندر واو حالیہ نہیں ہے، لیکن کیونکہ جملے حالیہ کی ابتدا میں اس میں نکرہ آیا تھا، نکرہ محض، اس کو کیا بنایا گیا؟ نکرہ محض کو مبتدا بنایا گیا. کیوں؟ کیونکہ جملے حالیہ کے شروع میں آ گیا تھا قرآن کریم کی اس آیت کے اندر، اور قرآن کریم افصح الفصاح، کائنات کا فصیح ترین کلام قرآن کریم ہے. وما ارسلنا، اے رسول ہم نے تمہیں نہیں بھیجا، وما ارسلنا ہم نے نہیں بھیجے، قبل کا من المرسلین، تجھ سے پہلے کیا مرسلین، وما ارسلنا نہیں بھیجے ہم نے، الا مگر یہ کہ انہم لیأکلون الطعام، وہ بھی کیا تمہاری طرح طعام کھاتے تھے، اسواق میں چلتے تھے، شادیاں کرتے تھے. بات آج نہیں رہی؟ یہ کیا ہے؟ وہ ہم نے کیا ہے رسول کو کیا ہے وہ وَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، میں تمہاری طرح کا بشر ہوں. فرق کیا ہے؟ یوحی الیہ، میرے پر وہی آتی ہے تمہارے پر نہیں آتی، یہ فرق ہے. یہ بات آج نہیں ہو رہی؟ میں نور سے بنا ہوں تم خاکی ہو، فروق ہے یہ. وَإِلَّا، وہ کیا ہے وہ سارے تقاضائے بشری جو وہ اہل بیت کے گھرانے نے اور رسول والا رسول نے کیا پورے کرنے. تو کہہ رہے ہم نے بھی جو پہلے بھی جو رسول آئے تھے نا، ابراہیم، آدم وغیرہ، وہ سب بھی اسواق میں چلتے تھے، وہ بھی کیا ہے کھانا کھاتے تھے. الا انہم لیأکلون الطعام، یہاں پہ شان صاحب کس کے اندر ہے؟ انہم لیأکلون الطعام، الا انہم لیأکلون الطعام. یہاں پہ کیا ہے؟ یہاں پہ ہاں
بغیر واو کیا ہے جملہ حالیہ جملہ سامنے آپ کو کسر کس کو اللہ اللہ کا اللہ کو اللہ پڑھیں نہیں یہاں پہ جملہ حالیہ کی بات ہو رہی ہے. جملہ حالیہ نا انہم لیکلون الطعام، یہاں پہ کیا ہے جملے حالیہ کے اندر ان آ گیا اور پھر کیا کر دیا اس کو کسر دے دیا ادھر جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ بہت غور سنیں الا انہم لیکلون الطعام، 3 اعراب ہیں اس کے. کتنے اعراب ہیں؟ اعراب اول یہ ہے کہ جو الا انہم لیکلون الطعام پورا محل نصب ہے، یہ صفت ہے کس کے لیے؟ مفعول محذوف کے لیے. اور مفعول محذوف کیا؟ وما ارسلناک قبلا احدا من المرسلین الا آکلین وماشین. بات آگے ہو رہی ہے. ایک اعراب ہو گیا یہ مفعول محذوف کے لیے جملہ الا انہم احدن کے لیے پورا کا پورا کیا ہو جائے گا؟ صفت ہو جائے گا. یا بعض نحوین نے کیا رجالن کو تقدیر میں رکھا ہے یہاں پہ. دوسرا اعراب کیا ہے؟ اس میں کوئی اعراب ہی نہیں اس کا، بلکہ کیا ہے یہ کیا صلہ ہے موصول محذوف کے لیے، اور وہ موصول محذوف مفعول ارسلنا کے لیے. اصل میں اس طرح ہے وما ارسلنا قبلک من المرسلین الا من انہم، الا من انہم، من پڑھ رہا ہوں من انہم، من کے لیے کیا بولے یہ صلہ، اور آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ صلہ کوئی محل اعراب نہیں ہوتا. تیسرا ہے کہ جملہ جو ہے نا یہ محل نصب پر ہے. کیوں؟ حال کی بنا پر. کیا بولے یہ جملہ حالیہ جملہ حالیہ. تو یہاں پہ کیا بولے؟ یہاں پہ کیا ہو گیا؟ 3 اعراب ہوا. 3 اعراب ہو گئے. محل نصب اگر مانیں گے پہلا جو قول ہے وہ زمخشری کا ہے، دوسرا فرا کا، تیسرا ابن انباری اور عکبری کا. اچھا اب اس کے بعد ابن ہشام کہہ رہے ہیں ومن روا مدیتن، یہ جو شعر ہے نا مدیتن، اس میں بعض نے مدیتن پڑھا ہے. سب دیکھیں پڑھا ہے کیا پڑھا ہے بتائیں؟ یہاں تک بات واضح ساری، مسئلہ آسان ہے بالکل. بعض نے کیا پڑھا ہے؟ مدیتن پڑھا ہے. کہہ رہے ہیں جو مدیتن بالنسب، نصب کے ساتھ پڑھے فمفعول لحال محذوفۃ، اس وقت یہ حال نہیں بنے گا بلکہ کیا ہو جائے گا؟ مفعول ہو جائے گا حال محذوف کے لیے. ای حاملا او ممسکا، یعنی کیا وکل یوم ترانی حال کونہ حاملا، حال کونی دلالہ کہ میں کیا اٹھا کے رکھتا ہوں مدیتن کس کو؟ چھری کو. تو حاملن کیا بولے؟ یا ممسکن پکڑ کے رکھتا ہوں، تمسک ممسکن. ولا يحسن ان يكون بدلا من الياء، کہہ رہے ہیں بہتر نہیں ہے، اچھا نہیں ہے کہ کیا ہو یہ بدل ہو یا سے. کون بدل ہو؟ مدیہ. کون سے یا سے؟ ترانی کی یا سے. ترانی کا جو یا ہے اس سے بدل اشتمال کیا ہو بولے؟ بدل اشتمال کیا ہوتا ہے غیر ابرار؟ صحیح شوکت؟ جی آغاشا جی آغاشا سر. بدل مبدل منہو کا بعض یا جزء و کلیت بعض نہیں ہوتا بلکہ مشتمل ہوتا ہے اس پر. سلیبہ زیتون صوبہ، پورا اس پہ کیا مشتمل ہوتا ہے؟ وہ بعض یا کل نہیں ہوتا. بات آ رہی ہے. مشتمل ہوتا ہے خود ایک ہے مبدل منو پر. کہہ رہے ہیں یہاں پہ کیا ہے اس یا سے مدیتن کو بدل نہیں بنا سکتے، بلکہ کیا بنائیں گے آپ؟ مفعول بنائیں گے حال محذوفہ کے لیے. کیوں نہیں بنا سکتے یہ بتائیں مجھے؟ بدل بنانا کیوں صحیح نہیں ہے؟ ولا يحسن ان يكون بدلا، وجہ ضعف کیا ہے؟ کیونکہ بدل اور پیچھے پڑھ لیا ہم نے، بدل اور مبدل منہ میں رابط ہونا چاہیے. یہاں پہ کیا بولے؟ مدیت. تو اس میں نا اس میں جامد کوئی اس کے اندر ہے بتائیں؟ کوئی رابط نہیں ہے اس میں. یہ بات آج ہو رہی ہے. مدیتن کیا بولے؟ اسم چھری، کوئی رابط نہیں ہے اس سے کیا بدل نہیں بنا سکتے. لکھ لیں کیونکہ مدیہ کے اندر لکھ لیں لأن فی المدیہ لا یوجد الضمیر، ضمیر نہیں ہے اس کے اندر. ولا بد له ولا بد للبدل ضمیر للمبدل منہ. اچھا ادھر بھی جو ہے وہ ایک نحوی نے کیا بولا ہے، ادھر بات نحوی بغدادی
اس نے بولا کہ یہاں پہ مدیہ کے اندر تو رابط نہیں ہے، لیکن مدیہ جس کے لیے صفت ہے اس میں رابط ہے، اور اس کی صفت کے اندر رابط ہونا کیا بولے کافی ہے، یعنی کہ اس کو آپ بدل بنا سکتے ہیں، کیونکہ جس کی صفت آ رہی ہے اس کے اندر رابط موجود ہے۔ وہ صفت کے بیدی، یہ دیکھیں بیدی کے اندر رابط ہے نہیں ہے، یا متکلم، تو کہہ رہے ہیں وہاں پہ رابط کا ہونا کافی ہے، اور آپ یہاں مدیہ کو بدل بنا سکتے ہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ بغدادی، ان کے جواب میں کہ جو بدل ماننے کو ضعیف قرار دیتے ہیں بدل بنانے کو۔ ومثل ابن مالک، اور ابن مالک نے مثال دی، کس کے لیے مثال دی بتائیں؟ اس حال نکرہ کے لیے جو واو حالیہ کے بعد واقع ہوتا ہے، اس حال نکرہ کے لیے کہ جو نکرہ کے لیے جو واو حالیہ کے بعد کیا مثال دی؟ بقولہ تعالی وطائفۃ قد اہمتہم انفسہم، کہہ رہے ہیں یہاں پہ طائفۃ واو حالیہ کے بعد آ گیا ہے، اور کیا بنے نکرہ اور مبتدا۔ ومثل ابن مالک بقوله تعالی وقول الشاعر، اور شاعر قول عرضنا فسلمنا فسلم کارہا علینا وتبریح من الوجد خانقہ، عرضنا پیش کیا، عرض کیا، فسلمنا سلام کیا، فسلم کارہ اسے کیا بس طلب ہے کیا سلام کرو تو ایسے جواب دیتے ہیں کہ جیسے جو ہے وہ ان کو قتل کر دیا ہے۔ تو یہ بھی شاید ہی کہہ رہا ہے کہ اس نے وہ جو ہے نا برا سمجھ بنا علیکم السلام کہ وہ تقی بن کے چلا گیا۔ ایسا ہوتا ہے نا کچھ طلبہ کو سلام کرے تو ویسا تقوی دکھاتے ہیں جیسے جواب نہیں دیتے، ہم جو ہے وہ زنا کر کے وہ تبریح من الوجد، شاید مثال کیا ہے برس وتبریحن کیا بنے واو حالیہ کے بعد آ گیا نکرہ مبتدا، بات آگے ہو رہی ہے۔ ابن حشام کیا کہہ رہے ہیں؟ ابن حشام کہہ رہے ہیں ولا دلیل فیہما، کہہ رہے ہیں کہ ادھر جو ہے نا یہ آپ نکرہ کو کیونکہ حال کے بعد آ گیا واو حالیہ کے بعد، اس لیے کیا اس کو مصوغ بنایا ابتدا کا، اسی کوئی دلیل نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ لأن النکرۃ موصوفۃ بصفۃ مذکورہ، کہہ رہے ہیں کیونکہ نکرہ جو ہے وہ اس کی صفت لائی گئی ہے صفت مذکورہ کے لیے فی البیت شعر کے اندر، وتبریح من الوجد، تبریح کی صفت لائی گئی کس کے ذریعے سے بتائیں؟ من الوجد کے ذریعے سے، ومقدرۃ فی الآیہ، اور آیت کے اندر کیا بولے ایک صفت مقدر ہے، اور ہم نے پیچھے کیا پڑھا تھا مصوغ پہلا مصوغ کہ نکرہ کے لیے کیا بتائیں؟ ان تکون موصوفۃ لفظا او تقدیرا، لفظا بھی صفت تقدیرا بھی، یہ مجوز موجود ہے تو آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اصل کیا بولے، کیا کہنے کی ضرورت نہیں آپ کو کہ واو حالیہ کے بعد آیا ہے۔ ومقدرۃ فی بصفۃ مذکورۃ ومقدرۃ فی الآیۃ ای وطائفۃ من غیرکم، من غیرکم کیا بولے صفت مقدرہ ہے اس طائفۃ کے لیے، بدلیل کس دلیل سے؟ یغشا طائفۃ منکم، یہ جو پوری آیت ہے نا سورہ اس کے شروع میں طائفۃ منکم پہلے گزر چکا ہے، تو یہ بھی دلیل قرینہ ہے کہ پہلے بھی کیا منکم آیا تو اس کے بعد بھی کیا ہے وطائفۃ من غیرکم، بات آگے ہو رہی ہے۔ تو یہ دلیل ہوگی جب صفت موجود ہے، کون کرے؟ ابن مالک۔ دمامینی نے آ کے پتہ کیا بولا؟ دمامینی آ کے بول رہا ہے بھائی ابن حشام صاحب یہ جو دمامینی کی شرح پاس کون سی ہے؟ یا شیخ دسوقی ہے یہ۔ دمامینی نے آ کے کیا بولا؟ دمامینی نے آ کے یہ بولا کہ بھائی یہاں پہ ابن مالک اصلا جو ہے وہ یہ اس کو دلیل بنایا نہیں رہا، ابن مالک جو ہے وہ یہاں پر ابن مالک کا جو قول ہے وطائفتن کے اندر یا تبریحن کے اندر اصلا وہ مصوغ والی بات کر ہی نہیں رہا، اور نہ ہی جو ہے نا اپنے قول کے لیے مثال کے طور پر لے کر آ رہا ہے۔ اگر آپ جو ہے اشکال اس طریقے سے کریں کہ ابن مالک ڈٹا ہوا ہو کس بات کے اوپر کہ یہاں پہ مصوغ ابتدا میں نکرہ حال میں واقع ہونا ہے، ابن مالک نے ایسی کی بات ہی نہیں کی، بات آگے نہیں ہو رہی، اور آپ نے جو اس کے اوپر لا کے مثال بھی جو اشکال بھی کر دیا۔ اگر آپ کا اشکال اس طریقے ہوتا ہے کہ ابن مالک بزد ہوتا، کس بات پر بزد ہوتا؟ کہ یہاں پہ مصوغ ابتدا میں نکرہ کیا ہے؟ واو حالیہ کے بعد واقع ہو جانا، بات آگے ہو رہی ہے۔ آپ نے ابن مالک نے جو مثال دی ہے وہ ایسی کیا ہے وہ واو حالیہ کے بعد آنے کیا، مورد جو ہے نا کوئی ایسا اپنا نظریہ بیان نہیں کر رہا تھا، وہ آپ نے آ کے اس کا نظریہ بیان کر دیا، اس کے اوپر اشکال بھی کر دیا، تو آپ کا جو اشکال جو کیا ہے فی محلی نہیں ہے۔ ومما ذکروا من المصوغات، یہاں تک الحمدللہ جو ابن حشام انصاری نے 10 مصوغات بیان کیے تھے وہ ہم نے قرأنا وانتہینا۔ اب ادھر سے ومما ذکروا سے
کل سے کچھ اور مسوغات ہیں جن کو ابن حشام انصاری ذکر کر رہے ہیں طرزا للباب، جن کو جنیوی نے لکھا بیان کیا. یہ انشاءاللہ حتی لا یطول بنا وقت الدرس سیأتی الکلام غدا انشاءاللہ والحمد للہ رب العالمین.